أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. کوہار سے مولانا مجاہد صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک شخص کسی جگہ سفر پر جا کر 10 دن ٹھہرنے کی نیت کرتا ہے. 10 دن گزرنے کے بعد کوئی نیا کام پیش آتا ہے، اس کی وجہ سے 10 دن مزید ٹھہرنے کی نیت کرتا ہے. تو اس نے مزید جو 10 دن ٹھہرنے کی نیت کی ہے تو کیا اس میں پوری نماز پڑھے گا یا سفرانہ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب کوئی شخص سفر پہ جائیں اور شرعی سفر ہو تو وہاں پر جا کر جب تک وہ 14 دن سے زائد یعنی 15 دن ٹہرنے کی نیت نہیں کرتا تو اس وقت تک وہ سفرانہ نماز پڑھے گا، قصر پڑھے گا. قصر پڑھنا واجب ہے، پوری نماز نہیں پڑھ سکتا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اصل اعتبار نیت کا ہے، 15 دن ٹہرنے کی نیت کر لے. اگر کوئی شخص مثلاً کسی جگہ سفر پہ جاتا ہے اور وہاں پر 8-10 دن ٹہرنے کی نیت کرتا ہے، 10 دن گزرنے کے بعد مزید کوئی نیا کام پیش آتا ہے، پھر 7-8 دن ٹہرنے کی نیت کرتا ہے، 8 دن سے گزرنے کے بعد پھر کوئی نیا کام پیش آتا ہے، 12 دن پہ ٹہرنے کی نیت کرتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی نیا کام پیش آتا ہے لیکن وہ 8-10 دن یعنی 13-14 15 سے کم ٹہرنے کی نیت کرتا ہے. تو اگرچہ کئی ماہ کیوں نہ گزر جائے، اگرچہ سال گزر جائے، یہ شخص سفرانہ نماز پڑھے گا، قصر کرے گا، پوری نماز نہیں پڑھ سکتا. اصل اعتبار نیت کا ہے. تو جب تک وہ نیت نہیں کرتا، اگرچہ زیادہ دن گزر جائے تو وہ سفرانہ نماز پڑھے گا، قصر کرے گا. تو یہ جو صورت پوچھی گئی ہے کہ 10 دن ٹہرنے کی نیت کی تھی اس نے، 10 دن ٹہرنے کے بعد کوئی نیا کام پیش آیا، 10 دن مزید ٹہرنے کی نیت کی، تو اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو 20 دن ہو گئے، تو 15 دن تو پورے ہو گئے. لیکن چونکہ اس نے اب تک 15 دن ٹہرنے کی نیت نہیں کی، پہلے 10 دن ٹہرنے کی نیت کی تھی، اب 10 دن گزرنے کے بعد پھر 10 دن کی نیت کی ہے، 15 دن کی نہیں کی. تو جب تک نیت نہیں کرتا تو سفرانہ نماز پڑھے گا، قصر کرے گا، پوری نماز نہیں پڑھ سکتا، گرچہ کئی ماہ یا سال گزر جائے. گجرات سے داود بھائی نے پوچھا ہے، السلام علیکم استاد جی، لاہور سے ایک شخص کا سوال ہے کہ وہ میاں والی میں رہائش پذیر ہے اور وہاں ٹیچر ہے. اس کی بیوی اور بچے لاہور میں مقیم ہیں اور لاہور میں اس شخص کی بیوی کو CMH میں میجر ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ کی طرف سے گھر ملا ہوا ہے. اب یہ مذکورہ شخص 15-20 دن کے بعد ملاقات کے لیے 2-3 دن کے لیے لاہور جاتا ہے. یہ شخص وہاں قصر کرے گا یا پوری نماز پڑھے گا؟ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب کوئی شخص کسی جگہ سفر پہ جائیں تو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ 15 دن ٹہرنے کے سے کم اگر نیت کرتا ہے تو وہ پھر سفرانہ نماز پڑھے گا. لیکن کوئی 15 دن ٹہرنے کی نیت کر لیتا ہے تو اب اس کو ہم کہتے ہیں یہ وطن اقامت ہے، یہ وطن اقامت بن گیا. تو وطن اقامت جب بن جائے تو پوری نماز پڑھے گا. اب وطن اقامت، ایک تو وطن اقامت ہے، اس میں پوری نماز پڑھے گا. ایک ہے وطن اصلی، جو کسی کا وطن اصلی ہو یا پر ہمیشہ رہ رہا ہو، وہاں پر بھی پوری نماز پڑھے گا. وطن اصلی میں فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ تأہل کا اعتبار ہوتا ہے کہ اس شخص نے اپنی بیوی اور بچوں کو کہاں رکھا ہوا ہے. جہاں پر بیوی بچے ہوں گے تو وہ شخص کا وطن اصلی ہوگا، وہاں پر پوری نماز پڑھے گا، سفر نہیں کر سکتا، اگرچہ وہاں پر 15 دن کم ٹہرنے کی نیت کرتے ہیں. اب دیکھا جائے یہاں پر میاں والی اور لاہور میں شرعی مسافت ہے، لیکن چونکہ اس شخص کے بچے لاہور میں مقیم ہیں، اہلیہ لاہور میں مقیم ہے، تو جب یہ میاں والی سے لاہور جائے گا، گرچہ 15 دن سے کم ٹہرنے کی نیت ہو تو وہاں پر پوری نماز پڑھے گا،
سفرانہ نماز یہ نہیں پڑھ سکتا۔ نافع بھائی کا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، اگر کوئی آدمی مسافر ہو اور مقیم امام کی اقتداء کرے اور امام 2 رکعت نماز پڑھا چکا تھا، تو اب یہ مسافر کیا کرے گا؟ یعنی وہ مسافر مقتدی امام کی 2 رکعت پڑھانے کے بعد امام کے ساتھ شریک ہو گیا، تو اب یہ مسافر مقتدی کیا کرے گا؟ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص مسافر ہے، اس نے مقیم امام کی اقتداء کر لی، لیکن اقتداء اس وقت کی جب امام 4 رکعتوں میں سے 2 رکعتیں پڑھا چکا تھا۔ اب اس مسافر مقتدی کو 2 رکعتیں مل گئی، اب 2 رکعتیں اس نے امام کے ساتھ پڑھ لی۔ اب سوال یہ پوچھا گیا کہ اس کی یعنی سوال کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی 2 رکعتیں تو ہو گئی اور اس نے 4 رکعتوں میں سے 2 پڑھ لی ہے، اب 2 رکعتیں جو وہ نہیں پڑھ چکا اب وہ ان کو پڑھے گا یا نہیں؟ دیکھیے گا، جب کوئی شخص مسافر ہو تو اگر وہ منفرداً نماز پڑھتا ہے، امام سے ہٹ کر الگ سے نماز پڑھتا ہے، تو اس شخص پر قصر کرنا واجب ہے اور 4 رکعتوں میں سے 2 رکعتیں پڑھے گا۔ اور اگر وہ مسافر مقیم امام کی اقتداء کر لے تو اب اس شخص پر، اگرچہ وہ مسافر ہے لیکن اس شخص پر 4 رکعتیں فرض ہو گئی، اب وہ 4 رکعتیں پوری کرے گا۔ ابھی جو صورت پوچھی گئی ہے کہ 2 رکعتیں امام پڑھانے کے بعد وہ مسافر مقتدی نے اقتداء کر لی، تو چونکہ اس نے مقیم امام کی اقتداء کر لی تو اس کی اقتداء کرنے کے ساتھ ہی اس پر 4 رکعتیں فرض ہو گئی۔ اب 2 رکعتیں امام کے ساتھ پڑھنے کے بعد یہ 2 رکعتیں جو رہ گئی ہیں یہ الگ سے پڑھے گا، یہ الگ سے پڑھنا اس پر واجب ہے، یہ 4 رکعتوں کو پورا کرے گا۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔